بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی گلیوں بازاروں میں رونق اتر آئی ہے۔ ہر سو مسلمان خوشیاں مناتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے اپنا آخری نبی بھیج کر نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی صفات سے نوازا جس کی ازل سے لے کے ابد تک کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز تک بی بی صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھیں۔ ان دنوں مکہ میں رہنے والے شریف گھرانوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ وہاں وہ دیہاتی عورتوں کا دودھ پی کر پرورش پاتے اور صحرا کی کھلی ہوا میں کھیل کود کر ان کی صحت بہت اچھی ہو جاتی، ساتھ ہی وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ لیتے۔ دیہاتی عورتیں سال میں 2 مرتبہ مکہ آتی اور شریفوں کے بچوں کو پالنے کے لیے اپنے گھروں کو لے جاتی۔ جب واپس لاتی تو بچوں کے والدین ان کو بہت انعام و اکرام دیتے۔ اسی دستور کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد کی ایک خوش نصیب بی بی اپنے قبیلے لے گئیں۔ ان کا نام حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا اور ان کا گاؤں مکہ سے بہت دور نجد کے علاقے میں تھا۔ دیہاتی عورتیں یتیم بچوں کو نہیں پالا کرتی تھیں، لیکن بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی سے لے لیا۔ اس طرح ان کی قسمت جاگ اٹھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کا خزانہ نکلے۔ وہ خود کہتی ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس جانے لگے تو ہماری کم دودھ دینے والی اونٹنی خوب دودھ دینے لگی اور ہماری مریل گدھی اتنی تیز چلنے لگی کہ اس نے قافلے کے سب گدھوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم وطن پہنچے، چند دنوں کے اندر ہماری زمین میں ہریالی ہی ہریالی ہو گئی اور ہماری بکریاں خوب دودھ دینے لگیں۔ اس طرح ہماری غریبی دور ہو گئی۔ 2 سال کے بعد بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ سے ملانے لے گئیں اور پھر اصرار کر کے واپس لے گئیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں اور اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے جاتے۔ وہ گھر واپس آ کر اپنی ماں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بتاتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ موجود تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، آپ کو پکڑ کر لٹایا، سینہ چیر کر اس میں سے دل نکالا اور دل میں سے جمع ہوا خون کا لوتھڑا نکال کر کہا، آپ کے اندر یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے مبارک دل کو سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا اور سی کر دوبارہ اس کی جگہ رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر بچے دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر لوگ جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ مبارک چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں مبارک سینے پر اس سلائی کے نشان دیکھا کرتا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 5 برس کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 برس سے کچھ اوپر ہوئی تو حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ گئیں
اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردادی حضرت عبد المطلب کی والدہ کے خاندان بنو نجار میں 1 مہینہ تک رہیں۔ وہ اپنے شوہر کی قبر پر بھی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر دکھائی۔ یثرب سے واپس ہوئیں تو راستے میں بیمار ہوئیں اور ابا کے مقام پر وفات پا گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ بی بی آمنہ کی وفادار لونڈی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ پہنچی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ بوڑھے دادا نے اپنے بن ماں باپ کے پوتے کو سینے سے لگایا اور نہایت محبت اور شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام اولاد سے بڑھ کر چاہتے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا نہ کھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنی مسند پر بٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ چومتے اور کہا کرتے کہ خدا کی قسم میرے اس پوتے کی شان ہی کچھ اور ہے، یہ اتنے اونچے مرتبے پر پہنچے گا جس پر اس سے پہلے کوئی عرب نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دادا کی اتنی محبت دیکھ کر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن عبد المطلب کہنے لگے، لیکن افسوس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے تھے کہ شفیق دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست بنے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت اور پیار سے اپنے پاس رکھا اور ہمیشہ اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ چچا کی مالی حالت کمزور ہے تو خود کمانے کی فکر کی اور کچھ عرصے تک لوگوں کی بکریاں اجرت پر چراتے رہے۔ اس زمانے میں عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا سے تجارت کا تجربہ حاصل کرتے رہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اس حالت میں گزرا کہ ان دنوں ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شرمیلے اور نیک تھے، اکثر خاموش رہتے تھے اور ہر قسم کی برائیوں سے نفرت کرتے تھے۔ کھیل تماشوں اور میلوں ٹھیلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بت پرستی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت برا سمجھتے تھے اور آپس کی لڑائیوں سے بھی دور رہتے تھے۔ ایک بار قریش اور ایک دوسرے قبیلے قیس ایلان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی، اسے حرب فجار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبوراً اپنے چچاؤں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جانا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی میں صرف اس حد تک شریک ہوئے کہ جو تیر دشمن کی طرف سے آتے تھے وہ اٹھا کر اپنے چچاؤں کو پکڑا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شوخی اور ضد نام کو بھی نہ تھی۔